طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ فطرانے کا اس صدقے کا فائدہ یہ ہے، پہلا فائدہ کہ روزے دار کو یہ صدقہ پاک کر دیتا ہے من اللغو والرفث۔ اگر روزے کی حالت میں اس کی زبان سے کوئی بیہودہ بات نکل چکی ہے، کوئی بیہودہ حرکت کر چکا ہے، اگر کوئی اس سے روزے کے اندر کمی کوتاہی کو غلطی ہو چکی ہے جو روزے کے احکامات کے خلاف تھی، تو طہرۃ للصائم، اس صدقہ فطر کے ذریعے اللہ روزے دار کو پاک کر دیتا ہے، اس کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، اسے صاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ طعمۃ للمساکین، جو معاشرے کے اندر غریب، یتیم، مسکین، بیوہ عورتیں ہیں، ان کے لیے خوشی کا موقع اچھے انداز سے گزارنے کا یہ صدقہ فطر سبب بن جاتا ہے۔ اب دینا کس کس نے ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے، کوئی گھر کے اندر چھوٹا ہے، بڑا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ اگر کوئی غلام بھی ہے وہ بھی صدقہ دے گا، یعنی یہاں تک شریعت نے ترغیب دی۔ اور دینا کتنا ہے؟ سا کا لفظ آیا ہے جو تقریباً 2.5 کلو کے قریب بنتا ہے۔ تو دینا کس چیز کا ہے؟ محبوب کے دور کے اندر جو چیز عام تھی، جو لوگ عمومی طور پر کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اس میں سے دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، یا گندم ہے یا چاول ہے جو عمومی طور پر استعمال ہوتی ہے، جو ہمارے گھروں کے اندر کھانا عمومی استعمال ہوتا ہے، تو ان دونوں میں سے جس میں سے مرضی دینا چاہتے ہیں دے دیں۔ اگر پیسے دینا چاہتے ہیں تو پھر اتنی مقدار کی قیمت کا حساب لگا لیں کہ گندم کتنے روپے کلو بنتی ہے یا چاول کتنے روپے بنتے ہیں، اس حساب سے یہ جو آخری ایام ہیں ان کے اندر اندر دے دیں۔ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ فطر کا کوئی ابتدائی ٹائم نہیں بیان کیا، آخری وقت بیان کیا ہے، ابتدائی ٹائم نہیں بتایا۔ صحیح بخاری کے اندر محبوب کے اصحاب کا عمل موجود ہے، کچھ محبوب کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 1 یا 2 دن پہلے، رمضان کے ختم ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے کیا کرتے تھے؟ صدقہ فطر دیتے تھے۔ اور ایک حدیث کے یہ بھی لفظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے جس کے اندر وہ شیطان 3 دن تک آتا رہا، تو اس کے اندر لفظ یہ ہے کہ وہ صدقہ فطر کا مال تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر بیت المال کا نظام قائم ہے، اگر بیت المال کا نظام چل رہا ہے تو اس کے اندر پہلے بھی جمع کروایا جا سکتا ہے، رمضان کے شروع میں، درمیان میں، جب کوئی چاہے اس کے اندر جمع کروا سکتا ہے۔ اور اس کی تقسیم کا نہیں پتہ کہ اللہ کے رسول نے کب وہ تقسیم کیا، کہ رمضان میں ہی کیا ہے، آخر پر کیا ہے، یا کہ رمضان کے گزرنے کے بعد کیا ہے۔ اگر اس طرح بیت المال کا نظام ہے تو رمضان کے شروع میں یا درمیان میں جیسے انسان کو سہولت ہو ویسے صدقہ فطر جمع کروا سکتا ہے۔ تو کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کا نہیں ہے، ہر آدمی نے انفرادی طور پر دینا ہوتا ہے اپنے گھر کے افراد کا، تو آخری جو ٹائم اللہ کے رسول نے بیان کیا اس کا وہ عید الفطر کی نماز ہے، کہ اس نماز سے پہلے پہلے آپ اسے کیا کر دیں؟ ادا کر دیں، تو یہ صدقہ فطر ہوگا۔ اگر عید کی نماز کے بعد دیں گے تو یہ عام صدقہ ہوگا، پھر یہ فطرانہ اور صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ تو یہ والا جو اہم عمل ہے ان 1-2 دنوں کے اندر اندر یہ بھی سبھی احباب ادا کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سمجھ کر ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔